لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. رب ذوالجلال کی توفیق اور عنایت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے متولیان قبیلہ عبد مناف اسے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے بنو عبد مناف، اس گھر میں کسی کو رات اور دن کی کسی گھڑی میں نہ طواف سے روکنا اور نہ ہی نماز سے روکنا. کہ محدثین اپنی کتابوں میں جو ابواب لکھتے ہیں وہ احادیث کے حوالے سے ان کی سمجھ، ان کے تدبر، ان کے غور و فکر کا نچوڑ اور خلاصہ ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ساری گھڑیوں میں نماز کا پڑھنا جائز ہے. ایک عظیم عالم مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ تعالی وہ لکھتے ہیں، ہمارے بعض بھائی بیمار ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میں نے چل کے ہی طواف کرنا ہے. اللہ تجھے ہدایت دے، یہی کہوں گا میں. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی لونڈی نے آ کے عرض کیا، میں نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے اور 2 یا 3 مرتبہ میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے. اما عائشہ خفا ہو گئی اور کہا اللہ تجھے ثواب نہ دے، اللہ تجھے ثواب نہ دے، تو مردوں کے درمیان گھستی ہے. رکن یمانی کا بوسہ یہ ثابت نہیں. ہماری ایک بڑی اکثریت نے اس آسانی کو توڑ مڑوڑ کے اپنے آپ کو پریشان کر رکھا ہے. طواف کے کتنے چکر ہیں 7 اور ہر چکر کی کتنی دعائیں ہیں. میڈ ان پاکستان امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ میزاب پرنالے کے نیچے کی جو دعا بیان کرتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں. بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے پانی پیا. اور اللہ ہدایت دے، بعض مرد اپنی خواتین کا جلوس نکال دیتی ہے، وہ بیچاری کہتی ہیں ذرا ٹھہر جاؤ اور ساتھ گھورتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آسانی شاندار ہے کہ نہیں، سعی اس کے لیے آدمی وضو کرے بہت اچھی بات ہے، لیکن وضو کرنا ضروری نہیں. 2 آسانیاں بغیر تفسیر کے 10 اور 11 بھی سن جائیے. بالوں کا کٹوانا وہ نہیں جو مروا پر بچے کینچی سے کاٹتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. روى الأئمة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة رحمهم الله تعالى عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في أية ساعة شاء من ليل أو نهار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا شيخ رب ذوالجلال کی توفیق اور عنایت سے گزشتہ 2 دروس سے حج کی ان آسانیوں کے حوالے سے ٹوٹی پھوٹی گزارشات عرض کی جا رہی ہیں جو ہمارے رب کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے والوں کے لیے حج کے اعمال میں رکھی ہیں. آج بھی توفیق الہی سے اسی بارے میں کچھ مزید آسانیاں شمار کر کے باحوالہ آپ حضرات کے روبرو عرض کرنے کی حقیر سی کوشش کرنا. آج کی ہماری گفتگو کی پہلی آسانی بیت اللہ میں پہنچ کر طواف کرنا اور طواف کے بعد طواف کی 2 رکعتوں کا ادا کرنا. کیا اس کے لیے کوئی مخصوص اوقات ہیں یا بالفاظ دیگر 24 گھنٹوں میں کوئی ایسا وقت ہے جس میں آنے والے کو طواف یا طواف کی 2 رکعتوں کے پڑھنے کی اجازت نہ ہو؟ آئیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ آسانی باحوالہ سماعت فرمائیے.
حضرات ائمہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ 4 محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے متولیان قبیلہ عبد مناف اسے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے بنو عبد مناف، اس گھر میں، کس گھر میں بولیے؟ بیت اللہ میں، کسی کو اور رات اور دن کی کسی گھڑی میں نہ طواف سے روکنا اور نہ ہی نماز سے روکنا۔ کتنی آسانی ہے، 2 بجے رات پہنچیے، 3 بجے پہنچیے، فجر سے پہلے پہنچیے، فجر کے بعد پہنچیے، عصر سے پہلے پہنچیے، زوال سورج جب نصف النہار پہ ہو تب پہنچیے، نماز عصر کے بعد پہنچیے۔ رب ذوالجلال کا گھر آپ کے لیے طواف کی غرض سے اور نماز کی غرض سے ہر وقت 24 گھنٹے کھلا ہے۔ امام ابو داؤد اس حدیث پر یہ عنوان تحریر فرماتے ہیں، باب الطواف بعد العصر، عصر کے بعد طواف کرنا۔ اور امام نسائی نے اس حدیث پر 2 ابواب تحریر کیے ہیں، اور یہ بات نوٹ فرما لیجیے کہ محدثین اپنی کتابوں میں جو ابواب لکھتے ہیں وہ احادیث کے حوالے سے ان کی سمجھ، ان کے تدبر، ان کے غور و فکر کا نچوڑ اور خلاصہ ہوتا ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ انہوں نے اس حدیث پر 2 باب تحریر کیے ہیں۔ ایک کا عنوان لکھتے ہیں، باب اباحۃ الصلاۃ فی الساعات کلھا بمکہ، اس بارے میں باب کہ مکہ مکرمہ میں ساری گھڑیوں میں نماز کا پڑھنا جائز ہے، وہاں اوقات ممنوع نہیں ہے۔ اور دوسرا باب، باب الطواف فی کل الاوقات، سارے اوقات میں بیت اللہ کا طواف کرنا۔ ہمارے ہند و پاک کے ایک عظیم عالم مولانا عبدالحی لکھنوی اور رحمہ اللہ تعالی وہ لکھتے ہیں کہ وہ شخص جو اس بارے میں مختلف فریقوں کے دلائل سے آگاہی رکھتا ہے، وہ انصاف والا ہو تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ عصر کے بعد اور طواف کے بعد
عصر کے بعد اور فجر کے بعد طواف کرنا اور نماز پڑھنا یہی زیادہ راجح اور زیادہ درست ہے. اور مولانا عبدالحی اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں لکھتے ہیں کہ جب میں مکہ مکرمہ میں تھا تو میرا اس پر عمل تھا. کس پر؟ کہ میں نماز فجر اور نماز عصر کے بعد طواف بھی کرتا اور طواف کی رکعتیں بھی ادا کرتا. تو آج کے ہمارے سبق کی اللہ کریم سے، اللہ کریم کے فضل و کرم سے بیان کردہ آسانی یہ ہوئی کہ بیت اللہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کے مطابق 24 گھنٹوں میں جب چاہو طواف کرو اور جب چاہو طواف کی 2 رکعتیں ادا کرو. وہاں اوقات ممنوع کہ ان میں نماز پڑھنے کی ممانت ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نہیں ہے. آج کی گفتگو کی دوسری آسانی طواف پیدل کرنا، سعی پیدل کرنا یہ تو ہے. کیا سوار ہو کے طواف اور سعی کرنا اس کی اجازت ہے؟ اس کا ثبوت ہے؟ آئیے میرے ساتھ اس بارے میں 3 احادیث شریفہ شمار کر کے سماعت فرمائیے. امام ابو داؤد اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ مکرمہ. آپ کی طبیعت مبارکہ ناساز تھی تو آپ نے سوار ہو کے بیت اللہ کا طواف کیا. جب آپ نے کر دیا تو اب جائز بھی ہوا اور سنت بھی ہوا. اب سواری، تب سواری جانور، اب سواری الحمدللہ کرسیاں، ویل چیئر. دوسری حدیث پاک امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی سوار ہو کے کی اور آپ کے سوار ہو کے سعی کرنے کی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 حکمتیں بیان کی ہیں. نمبر 1، لِيَرَاهُ النَّاسُ، تاکہ آپ سعی کریں اور لوگ آپ کو سعی کرتے ہوئے دیکھ لیں. اللہ اکبر. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ امت کے لیے اللہ کا بھیجا ہوا نمونہ. تو امت کو نمونہ کے دیکھنے میں آسانی رہے آپ نے سوار ہو کے سعی کی. دوسری حکمت، وَلِيُشْرِفْ، آپ نمونہ بھی ہیں، امام حاکم سربراہ بھی ہیں، تاکہ آپ
حاجیوں کے سعی کرنے کی بنفس نفیس نگرانی بھی فرما سکیں. جہاں کوئی خلل، کوئی کوتاہی ہو، سوار عام لوگوں سے جب اونچا ہو تو اس کی نگاہ زیادہ دور تک جاتی ہے. اور تیسری حکمت یہ بیان فرمائی وَلْيَسْأَلُوهُ، تاکہ لوگ ان کو جو مسائل درپیش ہوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سعی کے دوران بھی پوچھ سکیں. 3 حکمتیں بیان کی اور خلاصہ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہو کر سعی فرمائی. تیسری دلیل ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں، اور ان کی اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا. انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں شکایت پیش کی کہ میں بیمار ہوں اور میں نے طواف نہیں کیا. آپ نے فرمایا طوفی من وراء الناس وانت راکبہ، سوار ہو کے لوگوں کے پیچھے سے. اور ایک روایت میں ہے کہ جب لوگ نماز فرض اس کی جماعت ہو تو تم اس وقت سوار ہو کے لوگوں کے پیچھے سے طواف کر لینا. ان تینوں احادیث سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں ان میں سے نمبر ارفع الصوت قليلا اذا تكرم، ان میں سے نمبر 1 خفضت یا شیخ اکثر، ان میں سے نمبر 1 معذور شخص جسے عذر ہو وہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے سواری پہ طواف کرے، سعی کرے، اور انشاءاللہ الرحمن اس کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی. جو کام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں اس میں ثواب میں کمی اس کا گمان بھی نہیں. ہمارے بعض بھائی بیمار ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میں نے چل کے ہی طواف کرنا ہے. اللہ تجھے ہدایت دے، یہی کہوں گا میں. جب نبی پاک سے سامنے طبیعت کے ناساز ہونے پر طواف سواری پہ کیا تو اپنے آپ کو کیوں تنگ کرتا ہے؟ اور میں تھوڑا سا مذاق اور حقیقت بھی، ہمارے اس قسم کے بابے ہیں اپنے ساتھیوں کو بہت تنگ کرتے ہیں. اب طواف تو کر لیا بابا جی نے، بیماری کے باوجود چل کے، اب سارا دن ان کو کون سنبھالے؟ تو وہ مہربانی فرمائیں سنت پر عمل کریں، جب تکلیف ہے سوار ہو کے طواف کریں، انشاءاللہ ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی. دوسری بات، جب کوئی مسلمان سوار ہو کے طواف کرے یا سعی کرے تو پیدل چلنے والوں کا خیال رکھے. کچھ طواف سوار ہو کے کرنے والے اور سعی سوار ہو کے کرنے والے لوگوں کے قدموں کو کچلتے جاتے ہیں، نہ، یہ نہ کرے.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں سوار ہو کے طواف کی اجازت دی تو ساتھ کیا فرمایا؟ طوفی من وراء الناس، لوگوں کے پیچھے سے طواف کرنا۔ اب خرابی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کرسی پر ہیں بھی اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ساتھ جائے، پھر لوگوں کو اذیت دیتے ہیں، یہ گناہ کی بات ہے۔ سواری پر سوار ہونے کی اجازت سنت سے ثابت، لیکن لوگوں کو تکلیف دینا یہ حرام ہے۔ تیسری بات، ایک شخص اچھا بھلا ہے، کیا وہ بھی سوار ہو کے طواف کرے یا سعی کرے؟ اگر مقصود یہ ہو کہ کسی گروپ کے ساتھ ہے اور لوگ اسے دیکھ کے طواف اور سعی کا سنت طریقہ سیکھیں گے تو یہ الگ بات ہے، وگرنہ صحیح آدمی، تندرست آدمی، اس کے لیے بات بہتر یہی ہے کہ وہ پیدل طواف کرے اور سعی کرے۔ آج کی تیسری آسانی، حجر اسود، اس کے ساتھ کیا معاملہ اختیار کرنا ہے؟ بعض ساتھی کچھ ہو جائے چومنا ہی چومنا ہے، اور ساتھی نہیں، بعد حاجنے بھی اللہ انہیں ہدایت دیں، پردہ غائب، بال بکھر جائیں اور گس رہی ہے، اللہ ہدایت دے۔ بیت حجر اسود کو بوسہ دینے، چھونے، اشارہ کرنے، اس کے بارے میں متعدد احادیث ہیں، اور ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے، میرے ساتھ انگلیوں پہ گن لیجئے اور جو لکھ سکے وہ لکھ لیں۔ حجر اسود کے حوالے سے 7 باتوں کی اجازت ہے، 7 باتوں کی۔ نمبر 1، حجر اسود پر اللہ کے لیے سجدہ کرنا اور اسے چومنا، یہ پہلی بات۔ حجر اسود پر اللہ کے لیے سجدہ اور اسے چومنا۔ دوسری بات، حجر اسود کو چھونا اور چومنا۔ تیسری بات، حجر اسود کو چومنا۔ چوتھی بات، حجر اسود کو ہاتھ سے چھونا اور پھر ہاتھ کو چومنا۔ پانچویں بات، حجر اسود کو چھڑی سے چھونا اور اس کے بعد چھڑی کو چومنا۔ اور چھٹی بات، حجر اسود کو اشارہ کر کے گزرنا، اور اس اشارے کے ساتھ ہاتھ کو چومنا نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، اشارہ، ہاتھ کو کسی نے چھوا ہے، اشارے پر ہاتھ کا چونا نہیں، ہاتھ کا چومنا نہیں۔ اور 7ویں صورت، کسی چکر میں اوپر والی صورتوں میں سے ایک صورت اختیار کرنا، کسی میں دوسری صورت اختیار کرنا، اس طرح یہ 7 صورتیں بنتی ہے اور ساری کی ساری جائز ہے۔ دوبارہ سننا چاہتے ہیں؟ سن لیجئے، اور جو لکھنا چاہے وہ لکھ لے۔ سنا نمبر 1، حجر اسود پر اللہ کے لیے، نوٹ کرنے میری لفظ،
حجر اسود پر بولیے میرے ساتھ، اللہ کے لیے. حجر اسود کے لیے سجدہ نہیں ہے، حجر اسود پر اللہ کے لیے سجدہ اور اسے چومنا. نمبر 2، حجر اسود کو ہاتھ سے چھونا اور چومنا. نمبر 3، حجر اسود کو چومنا. نمبر 4، حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے چھونا اور ہاتھ کو چومنا. نمبر 5، حجر اسود کو چھڑی سے چھونا اور چھڑی کو چومنا. نمبر 6، حجر اسود کی طرف صرف اشارہ کرنا. اور نمبر 7، اوپر والی پہلے سے ذکر کردہ 6 صورتوں میں سے کسی چکر میں ایک، کسی میں کوئی دوسری صورت اختیار کرنا. یہ 7 کی 7 صورتیں جائز ہیں، ان کے کرنے میں کوئی حرج نہیں. اب حرج والی 2 باتیں سن لیجیے، اور جن حضرات کے ساتھ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو بھی جا کے سنائیں. نمبر 1، 7 باتیں تو ہے نا خان صاحب جی، سمجھ آ رہی؟ 7 باتیں تو تھی جائز والی، اب 2 باتیں ناجائز والی، حرام والی، وہ بھی سن لیں، اور ان دونوں باتوں سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے. نمبر 1، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے، چھوتے ہوئے کسی کو اذیت نہیں دینا، دھکا دینا. یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے. شاید بوسہ دینے، چھونے کا ثواب اتنا نہ ہو جتنا کسی مسلمان کو اذیت دینے کا گناہ ہے. تو ہم لوگ بیت اللہ میں گناہ کمانے کے لیے آئے ہیں یا ثواب کے لیے؟ نمبر 2، اور یہ بات ہماری خواتین کے بارے میں اور جو خواتین کے سرپرست ہیں ان کے بارے میں. خواتین حجر اسود کو چھونے، بوسہ دینے کے لیے مردوں کے درمیان نہ گھسیں. اگر ایسا کریں تو ایسا کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی لونڈی نے آ کے عرض کیا، میں نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے اور 2 یا 3 مرتبہ میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے. اما عائشہ خفا ہو گئی اور کہا، اللہ تجھے ثواب نہ دے، اللہ تجھے ثواب نہ دے، تو مردوں کے درمیان گھستی ہے. تو خواتین کے لیے مردوں میں گھسنا یہ حرام ہے. اور پھر گھسنے سے اور اوپر بات، کتنی مائیں بہنیں، اللہ مجھے، انہیں اور آپ سب کو ہدایت دے، جب وہ حجر اسود کو چھونے یا بوسہ دینے کی یہ جا رہی، پردہ کہاں ہوتا ہے؟ بال، یہ سارے کام حرام ہیں، حرام ہیں، حرام ہیں. ان سے اپنی خواتین کو دور رکھیے. آج کے درس کی چوتھی آسانی اور اس کا تعلق رکن یمانی کے ساتھ معاملہ کے بارے میں ہے. رکن یمانی کے حوالے سے 3 باتیں نوٹ فرما لیجیے. نمبر 1، اور صرف نوٹ ہی نہ کیجیے، آپ سے با ادب گزارش ہے، جو بات سنے اور آپ کی سمجھ میں اللہ کی فضل و کرم سے آ جائے اس کو آگے پہنچائیے، تو آپ کو انشاءاللہ ثواب ہوگا.
رکن یمانی کے حوالے سے 3 باتیں. نمبر 1، رکن یمانی کا بوسہ یہ ثابت نہیں ہے. کوستانی خان صاحب سمجھ آ رہی؟ رکن یمانی کا بوسہ ثابت ہے نہیں ہے. جو ثابت نہیں وہ کیوں کرنا ہے؟ اپنی مرضی کرنے آئے، اپنی مرضی سے حج ہے نہیں. اپنے حج کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنانے کے لیے تا حد استطاعت کوشش کیجیے. ہم کتنی کوشش کریں ویسا چھوڑ کے دور دور تک ان تک تو پہنچنے کا تصور بھی غلط ہے، لیکن اس راہ پہ تو چلیں، دوسری راہ پہ نہ چلیں. رکن یمانی کے حوالے سے بات نمبر 1، اس کا چومنا یہ ثابت نہیں. نمبر 2، اس کا چھونا ہے اور یہ سنت سے ثابت ہے. اور نمبر 3، اگر رکن یمانی کو چھو نہ سکیں تو اس کی طرف اشارہ کرنا بھی ثابت نہیں. 3 باتیں عرض کی ہیں، دوبارہ دہراتا ہوں. نمبر 1، رکن یمانی کا بوسہ دینا، میرے ساتھ اب آپ بولو، بوسہ دینا ثابت نہیں. نمبر 2، رکن یمانی کا چھونا سنت سے ثابت ہے. نمبر 3، رکن یمانی کی طرف نہ چھونے کی صورت میں اشارہ کرنا ثابت. تو حجر اسود کے بارے میں کتنی باتیں تھی اور رکن یمانی کے بارے میں صرف 2 باتیں. 2 باتیں. پہلی تو چھٹی ہوگی نا. سنیں، پہلی بات ممکن ہو تو چھوئیں، ناممکن ہو تو چپ کر کے گزر جائیں. اور تیسری بات تو ہے ہی نہیں. رکن یمانی اور حجر اسود کے بارے میں ایک اور بات جو دونوں میں مشترک ہے وہ نوٹ فرما لیجیے. آپ لوگ اللہ کی توفیق سے مکہ مکرمہ سے طواف اور عمرے کر کے آئے ہیں، اللہ قبول کرے. حجر اسود پر خوشبو تھی کہ نہ تھی؟ جی نہیں تھی؟ تھی. حجر اسود پر آپ کو پتا نہیں نا، جنہوں نے لگایا ہے. حجر اسود پر بھی خوشبو ہوتی ہے اور رکن یمانی پر بھی ہوتی ہے. اب جب حاجی صاحب عمرہ کرنے والے احرام میں خوشبو کو چھو سکتے ہیں تو جو بوسہ دینے والی اور چھونے والی بات اب اس وقت ہے جبکہ آپ احرام میں نہ ہوں. جب احرام میں ہوں تو اب آپ نے خوشبو کی وجہ سے نہ چھونا ہے نہ بوسہ دینا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج کے درس کی میں آپ کا تھوڑا سا امتحان بھی ہوں. آسانی نمبر کتنی؟ ماشاءاللہ جگنو میاں کہہ رہے ہیں 3. یہ جگنو اوڑی رہے ہیں ہمارے ساتھ بیٹا ہو. آسانی یاد بھی رکھو نا. اگر یاد نہ رکھو گے تو میرا دل جو ہے پریشان ہو جائے گا. آسانی نمبر 5، اگر یہی بھول گئی تو مکہ میں جا کے تو ساری بھول جائیں گے. یہ بھولنے والی بات نہیں. ٹھیک، توجہ فرمائیے. آسانی نمبر 5، اور اللہ پاک ہمیں ہدایت دے. ہماری اپنے پاس ہماری ایک بڑی اکثریت نے اس آسانی کو توڑ مڑوڑ کے
اپنے آپ کو پریشان کر رکھا ہے. طواف کے کتنے چکر ہیں؟ 7. اور ہر چکر کی کتنی دعائیں ہیں؟ میڈ ان پاکستان. اچھی طرح نوٹ کرو. چپ کرو، خاموش ہو جاؤ. طواف کے کسی چکر کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص دعا ثابت نہیں ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس فیہ ذکر محدود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا بامرہ ولا بقولہ ولا بتعلیمہ. طواف کے چکروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مخصوص ذکر کا کوئی حکم نہیں. آپ نے اپنے فرمان سے کسی مخصوص ذکر کی امت کو خبر نہیں دی. آپ نے کسی مخصوص ذکر کی تعلیم نہیں دی. بل یدعو فیہ بسائر الادعیۃ الشرعیہ، بلکہ جتنی شریعت کی شرعی دعائیں ہیں ان کے ساتھ طواف کے چکروں میں اللہ کریم سے دعائیں کرے. وما يذكره كثير من الناس من دعاء تحت الميزاب ونحو ذلك فلا اصل له. فرماتے اپنے پاس پرچیاں رکھیے، میرے پاس نہ ہے. فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ میزاب پر نالے کے نیچے کی جو دعا بیان کرتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں. وَكَانَ صلی اللہ علیہ وسلم یختتم طوافہ بین الرکنین بربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. طواف کے چکروں میں جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھتے. میرے ساتھ پڑھیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ ثابت ہے، باقی سب کچھ. اب میرے ساتھ دو باتیں سماعت فرمائیے. بعض لوگ ربنا آتنا کے بعد کچھ اور دعائیں جوڑتے ہیں. نہ، ایسے نہ کیجیے، ایسے نہ کیجیے. خیر اس میں ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو دعا ثابت ہے اس کا آغاز ربنا سے اور اس کی انتہا وقنا عذاب النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ اتنا سا اس سے بہت اعلی ہے جو آسمان کی بلندی تک ہو. یہ ہمارا ایمان ہے، اس پہ رک جائیے. نمبر 2، میرے بھائیوں، میری یہ گزارش توجہ سے سماعت فرماؤ اور اپنے ساتھ جو خواتین ہیں ان تک تو کم از کم ضرور پہنچاؤ. ہم لوگ جب طواف کرتے ہیں تو کیا معنی ہے اس کا؟ ہم اپنے رب کے گھر کے دروازے پر عاجزی کرتے ہوئے
اپنی فریادیں، مشکلات، مصیبتیں لے کے آئے تو موقع ہے اپنے رب کو اپنے دکھڑے سنانے کا، اپنی پریشانیاں سینہ چیر کے ان کے سامنے رکھنے کا، اپنی حاجات ان کے روبرو پیش کرنے کا۔ اب میرے بھائی، دوست، بیٹے کتاب پکڑی ہے، پہلے چکر کی دعا، دوسرے کی دعا، اور بیچارے کو کچھ پتا نہیں، طوطے کی طرح پڑھ رہا ہے، ایک ثابت نہیں، اور دوسرا جو موقع اللہ نے دیا تھا اللہ کو اپنے دکھڑے سنانے کا، اپنی مشکلات پیش کرنے کا، اپنی فریادیں عرض کرنے کا، وہ بھی کھو رہا ہے، گھوم کے چلا گیا، اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ سن لیجیے، اردو میں، پنجابی میں، پشتو میں، بنگلہ میں، انگریزی میں، جس زبان میں اپنے اللہ سے اپنے دکھڑے بیان کر سکتے ہو وہ کرو، یہ موقع میسر ہے، اور پھر پتہ نہیں موقع میسر ہو کہ نہ ہو۔ آج کے درس کی چھٹی آسانی، طواف کے دوران کیا طواف کرنے والا کچھ چیز لے سکتا ہے؟ پانی پی لے، جیب سے ٹافی، ٹکیا یا کھجور نکالے کھا لے، اور خاص طور پر ہمارے بعض ساتھی جنہیں خدشہ ہوتا ہے کہ شوگر ڈاؤن ہو جائے، کچھ لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ آئیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے اس بارے میں رہنمائی حاصل کریں۔ امام ابن حبان اور امام حاکم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب ماء فی الطواف۔ اللہ اکبر! بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے پانی پیا۔ طواف ٹوٹ گیا یا باقی رہا؟ اور وہ طواف ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ اگر وہ ٹھیک نہیں تو کائنات میں کسی کا طواف ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا۔ مزید سنیے، یہ جو پانی پیا وہ مطاف جہاں چکر لگا رہے تھے وہی تھا یا اس جگہ کو چھوڑ کے پیا؟ جی سوال ہے، کہاں پیا؟ میں پوچھتا اس لیے ہوں کہ جب پوچھ کے پھر بتلایا جائے تو آدمی ہوشیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر سبق یاد ہو جاتا ہے۔ نبی پاک سم نے مطاف طواف کی جگہ کے اندر نہیں، زمزم کے کنویں پر گئے، وہاں جو پانی پلا رہے تھے وہاں تشریف لے گئے، پانی پیا، پھر واپس آئے اور طواف مکمل کیا۔ کتنی آسانی ہے، کتنی آسانی ہے۔ اب ضرورت ہے، بندہ طواف کر رہا ہے، صرف پانی سے اس کا مسئلہ حل نہ ہوگا، اور دور کھجوریں ہیں، جا کے کھا سکتا ہے کہ نہیں؟ کھا سکتا ہے۔ جب چیز ثابت ہو گئی تو مجھے یا آپ، ہمیں کیا تکلیف ہے روکنے کی؟ تو آسانی نمبر 6 کہ دوران طواف اگر چاہے یا ضرورت ہو پانی پی لے، کھجور کھا لے، ٹکیا کھا لے، انشاءاللہ الرحمن
اس سے اس کے طواف میں کوئی کمی، کوئی نقصان، کوئی گناہ نہ ہوگا۔ نمبر 7، طواف میں چکر لگا رہا ہے، اور خاص طور پر اب جو رش کے دن ہیں، تو کیا ضروری ہے کہ طواف کا جو تسلسل ہے وہ ٹوٹے نہیں، یا درمیان میں وقفہ کر سکتا؟ اب چل پڑے ہیں سوال سمجھ آیا؟ ابھی جو حدیث پاک ہم نے سنی، جب نبی پاک سے ہم یہاں طواف کر رہے ہیں، وہاں زمزم ہے، جب وہاں تشریف لے گئے تو وقفہ آیا کہ نہ آیا؟ تو جب آپ سب نے وقفہ کر لیا تو الحمدللہ ہمیں کیوں اجازت نہ ہو؟ بات واضح ہوئی۔ اس کے بارے میں 2 دلیلیں اور سماعت فرمائی۔ امام سعید بن منصور رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، جمیل بن زید اس روایت کو روایت کرتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما طواف کر رہے، دوران طواف اقامت ہوئی، نماز میں شریک ہو گئے، نماز سے فارغ ہونے پر اپنے سابقہ طواف کو جاری کر دیا۔ وقفہ ہو گیا کہ نہیں؟ نماز پڑھ لی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے سابقہ طواف کو شمار کیا یا باطل کر دیا؟ شمار کیا۔ تیسری دلیل، امام عبد الرزاق اس واقعہ کو روایت کرتے ہیں، جمیل بن زید ہی اس کے راوی ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما گرمی کے دن میں طواف کر رہے، 3 چکر لگائے اور اس کے بعد حتیم کے اندر چلے گئے، وہاں بیٹھ کے سستائے آرام کیا، کچھ دیر آرام کرنے کے بعد تشریف لائے اور باقی 4 چکر پورے کیے۔ تو 7ویں آسانی ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ طواف کے چکروں میں تسلسل لازمی نہیں ہے۔ اور اللہ ہدایت دے، بعض مرد اپنی خواتین کا جلوس نکال دیتی ہے، وہ بیچاری کہتی ہیں ذرا ٹھہر جاؤ، اور ساتھ گھورتے ہیں۔ جہالت کی بات ہے۔ اور ایک عام قاعدہ اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، جب بندے کے ساتھ خواتین ہو تو خواتین کی آسانیوں کو آگے رکھے۔ تو خواتین کے الفاظ ذرا سخت ہیں لیکن ہیں وہی۔ حج کی آسانیوں میں خواتین کے پیچھے چلے، انہیں اپنے پیچھے نہ کھینچے۔ کیسے؟ بیماری کی والی بات نہیں۔ اب طواف میں رمل ہے، بھاگنا ہے پہلوانوں کی طرح۔ اب 7 بیگم ہے، پہلی دفعہ آئی ہے، اگر پہلوان جی بھاگنا شروع کریں، دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں۔ اب باز کرتے ہیں بیوی کو کھینچتے نہ، ایسے یہ غلط بات ہے۔ اگر بھاگنے سے، رمل سے بیوی اور اس کے بچھڑنے کا اندیشہ ہے، کیا کرے؟ اب اپنی رمل چھوڑے، اس کی چال چلے۔
سائی میں سبز ٹیوبوں کے درمیان بھاگنا مردوں کے لیے سنت ہے. اب ساتھ بیوی ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، اب اسے کھینچ کھینچ کے دوڑائے نہیں، بلکہ پہلی بات یہ ہے خود دوڑے، اس کو چلنے دے. اور اگر خود دوڑنے سے دونوں کے جدا جدا ہونے، بچھڑنے کا اندیشہ ہو تو کیا کرے؟ اپنا دوڑنا چھوڑے اور بیوی بہن بیٹی کی چال چلے. 8ویں آسانی، طواف کی 2 رکعتیں کہاں پڑھنا ہے؟ اور اس بارے میں بھی ہماری ناسمجھی کی وجہ سے کافی مشکل ہوتی ہے. بہترین یہ ہے کہ طواف کی 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی جائیں. وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی. لیکن کیا لازم ہے کہ وہیں پڑھیں؟ اس بارے میں 2 حدیثیں سماعت فرمائیے. نمبر 1، ہمارے ساتھ یہ حدیث گزر چکی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس وقت طواف وداع کیا جبکہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے. اب طواف تو کر لیا، تو طواف کی 2 رکعتیں انہوں نے کہاں پڑھی؟ صحیح بخاری میں ہے، فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ. ام سلمہ نے نکلنے تک طواف کی 2 رکعتیں نہ پڑھی. کہاں سے نکلنے تک؟ اس بارے میں حافظ ابن حجر نے 2 اقوال نقل کیے ہیں اور دونوں ہی میں آسانی ہے. پہلا قول، ام سلمہ نے طواف کی 2 رکعتیں بیت اللہ مسجد حرام سے نکلنے تک نہ پڑھی، نکل کے باہر پڑھی. اور دوسرا قول زیادہ مزیدار اور زیادہ آسان، ام سلمہ نے طواف کی 2 رکعتیں نہ پڑھی یہاں تک کہ وہ مکہ مکرمہ سے بھی نکل گئی. مکہ شریف سے نکلنے کے بعد باہر راستے میں 2 رکعتیں پڑھی. اور ام سلمہ کن کے ساتھ تھی؟ بولو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اگر ان کا یہ کرنا ٹھیک نہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرنے دیتے؟ نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور اس کے بعد انہوں نے 2 رکعتیں مسجد حرام میں نہ پڑھی یہاں تک کہ وادی زیتوا پہنچے. مسجد سے نکلے، شہر سے نکلے، وادی زیتوا میں پہنچے اور وہاں جا کے طواف کی 2 رکعتیں ادا کی. آسانی شاندار ہے کہ نہیں؟ وہاں دکے دے اور یہ کر، اور کوئی ضرورت نہیں، اینٹ سے چلا جائے. اور اگر پیچھے جانے سے بھی دقت ہو، اللہ کا نام لے، ہوٹل میں چلا جائے، یہاں ٹھہرا ہے، وہاں جا کے 2 رکعتیں اطمینان سے پڑھے. اور خصوصاً اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہم نے اپنی جہالت کی وجہ سے، دین کی باتیں نہ سیکھنے کی وجہ سے حج کو بہت مشکل بنا لیا. سیکھیں تو انشاءاللہ آسانیوں کے ڈھیر ہیں. آسانی نمبر 9، اور اس آسانی سے پہلے اعلان سن لیجیے 2.
پہلا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ کل فجر کے بعد 20 نمبر دروازے کے اندر جو گفتگو ہوگی وہ عرفات کے بارے میں، اور اس بارے میں 3 باتیں عرض کی جائیں گی کہ عرفات میں جانے کی فضیلت، نمبر 2 عرفات میں رہنے کے آداب، نمبر 3 عرفات کی غلطیاں جو ایک حاجیوں کی ایک بڑی تعداد کرتی ہے. یہ 3 باتیں انشاءاللہ صبح فجر کے بعد 20 نمبر دروازے کے اندر درس میں ذکر کی جائیں گی. دوسرا اعلان یہ ہے، اور اس سے پہلے آپ سے پوچھنا ہے، آپ سب لوگ کل چلے جاؤ گے یا کچھ رہو گے؟ ایک منٹ ذرا ایک منٹ ٹھہرے، جو میں پوچھتا مجھے پوچھتے تھے. ہماری جو قوم ہے ماشاءاللہ ان میں صبر بہت زیادہ ہے، ساری دنیا میں تقسیم کرے تو ان کو پورا آ جائے، اور میں بھی آپ ہی میں نے ابھی سوال ہی نہیں کیا تو آپ جواب دے رہے ہیں. میں ایک منٹ مقصد نہ بیان کرے، وہی میں کہہ رہا ہوں صبر بہت ہے ہم میں سوال صرف مجھے اتنا سوال بتلائے کہ کل جو لوگ یہاں ہوں گے بولے نہیں، ہاتھ کھڑا کرے تاکہ میں جو لوگ کل ہوں گے وہ ہاتھ کھڑا کرے. نہیں فجر کی نہیں، میں کل شام کی بات پوچھ رہا ہوں. کل شام کو پھر صرف اچھا ٹھیک ہے، فجر کو تو انشاءاللہ الرحمن عرفات کے بارے میں درس. اب سنیے آخری آسانی کیونکہ اذان ہونے والی ہے. سعی اس کے لیے آدمی وضو کرے بہت اچھی بات ہے، لیکن سعی کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں. وضو ہو تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہو انشاءاللہ الرحمن اس کی سعی درست ہے. 2 آسانیاں بغیر تفسیر کے 10 اور 11 بھی سن جائیے، اللہ کرے آپ کو اس سے فائدہ ہو. 10 نمبر آسانی یہ ہے کہ طواف کے فوراً بعد سعی کرنا ضروری نہیں. طواف کے فوراً بعد سعی کرنا ضروری نہیں. ایک شخص، ایک خاتون صبح کو سعی کرے، شام کو صبح کو طواف کرے، شام کو سعی کرے. ہمارے بہت سے احباب جلوس نکال دیتے ہیں. آپ نے سنا تفصیل سے کہ طواف کے چکروں میں فاصلہ ہو سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، ابن عمر نے آرام کیا طواف کے 7 چکروں کے درمیان. تو سعی تو ایک مستقل چیز ہے. بات سمجھ میں آئی؟ 11ویں اور اس گفتگو کی آخری بات، عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد سر منڈوانا اور بال کٹوانا دونوں ہی ثابت ہیں. لیکن 2 باتیں اچھی طرح نوٹ کر لیجیے. نمبر 1، بالوں کا کٹوانا وہ نہیں جو مروا پر بچے کینچی سے کاٹتے ہیں 1 ریال کی، وہ نہیں ٹھیک. کٹوانا یہ ہے سر کے شروع سے آخر تک، سارے سر کے بال. اور دوسری بات، اور اس پر بات انشاءاللہ ختم، ہمارے کتنے ہی حاجی اپنی خواتین کے بال مروا پر ہی کاٹنے یا کٹوانے شروع کر دیتے ہیں. بہت بڑے گناہ کی بات ہے. مسلمان خاتون کے بال پردہ ہیں، پردہ ہیں، پردہ ہیں. ان کا غیر محرم مردوں کے سامنے کھولنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اتنی جلدی کیا ہے؟ بے جی فوت ہو جائیں گے اگر مروا پہ ان کے بال نہ کاٹیں گے. کیوں؟ ہوٹل میں جائیں اور وہاں جا کے